بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رجب المرجب بہت بہت مبارک ہو کہ ہم لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے رجب، جس کے فضائل بیان کرتے کرتے ہم تھک جائیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا پہلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جو حرمت کا ہے، جو 4 مہینے میں سے ہے، جس کا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک یہ کہ رجب ہے کیا؟ رجب ظلم چھوڑ دینے کا مہینہ ہے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے، رجب نیکیوں میں اضافہ کا مہینہ ہے، رجب کھیتی یعنی کہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور رجب معجزات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہم لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے کہ اب شعبان معظم آئے گا اور اس کے بعد رمضان المبارک۔ یہ تینوں مہینے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کو بیج بونے کا مہینہ کہنے کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچنا ہے، تو ابھی سے ایسی تیاری شروع کر دینی ہے کہ رمضان ہمارے لیے بہت آسان بن جائے۔ یعنی کیا کہ اسی مہینے سے روزے رکھنے کا، زیادہ روزے رکھنے کا، کیونکہ ویسے تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو رجب سے ایسا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایک روزے کا بے انتہا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ وجہ روزہ رکھنے سے انسان انہی چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے جن کے بارے میں احکامات آتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینے سے، کیونکہ کچھ جائز چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ ایک طرح سے ہماری تربیت شروع ہو جاتی ہے رمضان تک پہنچتے پہنچتے کہ ہم خالص الخالص پیارے پیارے روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں بھوک پیاس وہ چیز محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے، ہمارے جو آنکھ ہاتھ پیر زبان کان ناک جو اعضاء ہیں جو گناہ کر رہے تھے ان سے ہم دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بشر گناہوں سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بشر، کوئی یہ کہے کہ نہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم قرآن پاک کو کھول کر پہلے بھی پڑھتے ہیں، اب ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں، اب ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ گناہ ہم چھوڑ دیں جو ہم سے انجانے میں ہو رہے تھے، ہم وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، نفس کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفلی نمازوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی بے انتہا برکات ہیں، اس لیے کوئی لکھی ہوئی عبادت کرنا چاہے تو بسد شوق کرے کہ اتنے نوافل پڑھنے ہیں، نوافل میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اس رات جاگنا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ان کو حرف آخر سمجھیں۔ آپ اس مہینے میں چند روزے ضرور رکھنے کی کوشش کریں، راتوں کو نوافل کو بڑھانے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن پاک کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو بھی موقع ملے اس مہینے کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش رجب کے مہینے میں بیج بونے جیسی ہوگی، جس کو بڑھتا پڑھتا دیکھیں گے آپ شعبان میں، اور جس کو پھل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شب قدر پانے میں، اور اس کے بعد آئیں گے آپ کے شوال عید اور باقی معاملات جو آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، جو آپ کو راہ مستقیم پر چلا دیں گے۔ سوچئے اس سے زیادہ بہتر آپ کو کہاں سے موقع ملے گا۔
ہر مہینہ اپنی جگہ افضل، ہر رات اپنی جگہ، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے ہی ہمیں کچھ موقع دے دیے ہیں کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا قرب حاصل کریں، اور نہ صرف قرب حاصل کریں، اپنے لیے زندگی، دنیا، دین، آخرت میں کامیابی بھی حاصل کریں۔ دونوں جہاں کی کامیابیوں کے لیے دعاؤں کا موقع آ گیا ہے۔ آپ سب کے پاس وظائف ہوتے ہیں، آپ سب کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اب مہینہ آ گیا ہے، اس میں فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ اس پورے مہینے جو مجھے مستند چیزیں ملتی جائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو کمر کس لیجئے، آج رات سے اپنی عبادات کا اضافے کے بارے میں غور شروع کیجئے، روزوں کے بارے میں اور باقی اعمال کے بارے میں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں ضرور بتائیں تاکہ آپ بھی عمل کریں اور دوسروں کے عمل کرنے سے آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو۔